اور اس رزق حلال نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم فرش اعضاء کی زینت بن سکیں۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کی عزاداری جتنا بھی ہم کریں ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ حسین پہ جتنا بھی گریہ کریں، جو حسین پہ مصائب پڑے ہیں ان کا ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ امام حسین علیہ السلام کا جب ذکر کرتے ہیں، ان ایام میں جب امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے تو اکثر ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ اہل بیت کے گھرانے کی مقدرات عصمت و طہارت کی چادروں کو لوٹ لیا گیا۔ عزیزوں، یقیناً ہم گریہ کرتے ہیں لیکن ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ ان بیویوں پہ کیا گزری جن کی چادریں چھین لی گئی، کیونکہ ہم نے پردے کی اہمیت کا بھی ہمیں اس طرح سے اندازہ نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ لٹی چادر پہ کیا گریہ کریں اس دور کے بچے، لٹی چادر پہ کیا گریہ کریں اس دور کے بچے، کھلی جب آنکھ تو بچپن سے ہی بے پردگی دیکھی۔ جو بے پردگی کے عالم میں جس کی زندگی گزری ہو اسے پردے کی عظمت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، لیکن سوچیے ان بیویوں پہ کیا گزری ہوگی کہ جنہوں نے دنیا کو سکھایا تھا کہ پردہ کہتے کسے۔ بہت سخت مراحل سے امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی گزرے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں بیویوں کے پردے کا نگہبان اگر کوئی ہے تو وہ جناب عباس کی ذات گرامی ہے۔ نہ صرف یہ کہ جناب عباس کی ذات گرامی سے بیویوں کا آسرا ہے، بلکہ بچوں کو بھی اگر پیاس لگتی ہے تو چچا عباس یاد آتے ہیں۔ صرف بچوں ہی کو آسرا نہیں ہے بلکہ ہمارے چوتھے امام، جب شب عاشور آپ نے دیکھا، آپ صرف عاشور کے روز بیمار تھے، اس سے پہلے اور بعد میں نہیں۔ جب چوتھے امام نے شب عاشور دیکھا کہ ہجوم کا ہجوم آ رہا ہے، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کسی نے کہا کہ لشکر کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو ہمارے چوتھے امام سید سجاد نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لشکر کی تعداد ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک طرف میں کھڑا ہو جاؤں گا، ایک طرف چچا عباس کھڑے ہو جائیں گے اور اس لشکر کو کوفے اور شام کی دیواروں سے ٹکرا دیں گے۔ آپ سوچئے کیا جذبہ ہے چوتھے امام کا، یعنی امام نے بھی اگر یاد کیا ہے تو جناب عباس کو یاد کیا ہے۔ اور صرف سید سجاد نہیں، بچے نہیں، بیویاں نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا عالم یہ ہے، مدینے سے جب سے نکلے ہیں اگر آپ کو سواری پہ سوار ہونا ہے تو آپ اکبر کو آواز نہیں دیتے ہیں، اے بھیا عباس کہاں ہو، آؤ مجھے سواری پہ سوار کرو۔ امام حسین کو اگر ظالموں سے بات کرنا ہے، کسی کو خط بھیجنا ہے، کبھی بھی آپ نے کسی اور کا سہارا نہیں لیا، اے عباس جاؤ اور جا کے سامنے والے سے بات کر کے آؤ۔ یہاں تک کہ شب عاشور بھی جب مہلت لینے کے لیے بھیجا ہے تو حسین نے کسی اور کو نہیں بھیجا ہے، اے بھیا عباس جاؤ اور ایک شب عبادت کی مہلت لے کر آؤ۔ یعنی حسین کو جناب عباس پہ اتنا بھروسہ ہے کہ جب بھی امام حسین علیہ السلام کو کبھی بھی کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے تو فوراً جناب عباس کو آواز دیتے ہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب ایک بار جناب عباس کے چہرے کو دیکھ لیتے تھے تو حسین کا دل مضبوط ہو جاتا تھا کہ میرا عباس ابھی موجود ہے۔ جناب عباس کو جو آخری وقت تک اجازت نہیں دی ہے اس کی ایک وجہ یہی ہے، علماء نے بیان کیا، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ حسین نے اس لیے عباس کو اجازت نہیں دی کیونکہ جب بھی حسین عباس کو دیکھتے تھے تو حسین کے دل کو تقویت ملتی تھی کہ میرا عباس موجود ہے۔ اسی لیے ایک امام حسین وہ ہیں جو جناب عباس کی شہادت سے پہلے ہیں اور ایک وہ حسین ہے جو امام حسین جناب عباس کی شہادت کے بعد ہیں۔ شہادت کے بعد حسین کا عالم یہ ہے کہ روایت کے فقرے ہیں، وبان الانکسار، مقاتل کے فقرے ہیں، وبان الانکسار علی وجہی، حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمودار ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو اجازت نہیں دی ہے۔ جناب عباس ایک بار آتے ہیں اجازت کے لیے، مولا اجازت دیجئے۔ آپ نے کہا تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ اے آقا وہ لشکر کہاں رہا میں جس کی علمبرداری کرتا تھا۔ اے بھیا عباس بچوں کے الاتش کے صدائیں سن رہے ہو، جاؤ ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ جناب عباس خیمے پہ آتے ہیں، سکینہ کو آواز دی، سکینہ مشق لے کے دوڑی ہیں اور بچوں سے یہ بھی کہہ رہی ہوں گی، اے بچوں میں تم سے نہ کہتی تھی کہ تمہارے لیے پانی کا انتظام ہو جائے گا، دیکھو اب چچا عباس پانی لینے جا رہے ہیں، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ عزیزوں، بچوں نے ہمیشہ جناب عباس سے اس لیے بھی پانی مانگا کہ جب سے یہ قافلہ مدینے سے چلا تھا جناب عباس کا دستور یہ تھا کہ اپنے حصے کا پانی آپ بچا کے رکھتے تھے کہ کہیں ایسا
ایسا نہ ہو کہ کوئی بچہ پیاسا ہو پانی کی آواز لگائے اور اسے پانی نہ ملے. لہٰذا بچوں کو اگر کہیں پانی نہ ملتا تھا تو جناب عباس کے خیمے میں پانی مل جاتا تھا. لہٰذا بچوں کی کربلا تک عادت ہی پڑ گئی تھی کہ جب بھی پیاس لگتی تھی تو جناب عباس کو یاد کرتے تھے. سکینہ نے کہا اے بچوں آؤ اب پانی کا انتظام ہو جائے گا. جناب عباس مشق سکینہ لے کے چلے ہیں, بہت تفصیل میں نہیں جانا ہے. آپ گئے ہیں, جنگ کی ہے, پانی کو بھرا ہے, واپس آنے لگے. ابھی آپ کچھ آگے بڑھے تھے, ایک وار ہوا دائنا بازو قطع ہوا, اور آگے بڑھے دوسرا وار ہوا بایاں بازو قطع ہوا. ایک بار آپ نے مشق سکینہ کو دانتوں میں دبا لیا, چاہتے ہیں کہ پانی سکینہ تک پہنچ جائے, لیکن ایک تیر ایسا چلا مشق سکینہ چھد گئی, عباس کی امید ٹوٹ گئی. ایک بار آپ نے دریا کا رخ کیا, دریا کی طرف واپس پلٹنے لگے, ایک کمی گاہ سے وار ہوا, آپ کے سر پہ گرز آہنی پڑا, زین پڑا, زین پہ سنبھلا نہ گیا, زمین پہ تشریف لائے. ارے اب تک دستور یہ تھا جو بھی زمین پہ گرتا تھا اپنے ہاتھوں کو ٹیک دیتا تھا, لیکن ہائے رے جناب عباس کی بے کسی, آپ منہ کے بل زمین پہ گرتے ہیں. امام حسین کو آواز دی, حسین چلے ہیں کمر تھامے ہوئے ہیں. یا اخی الان انکسر آزاری, اے بھیا عباس تمہارے مرنے نے میری کمر توڑ دی. حسین دریا کی طرف جاتے ہیں, ایک بازو ملا اسے اٹھایا, دوسرا بازو ملا اسے اٹھایا. قوم نے بعض علماء سے سنا کہ جب آپ بازو اٹھا رہے تھے, عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کسی کو ذلیل کرنا ہو تو بھرے مجمع میں ماں کے نام سے پکارتے تھے, عزت دینا ہو تو باپ کے نام سے آواز دیتے تھے. جناب عباس کے بازو حسین نے اٹھائے. ایک بار اشقیاء میں سے کسی نے آواز دی, ماذا تفعل یا ابن الزہرا, اے زہرا کے لال مقتل میں کیا کر رہے ہو. عباس تڑپ, حسین تڑپ گئے, دریا کا رخ کیا. اے بھیا عباس تم دیکھ رہے ہو تمہارے بعد لعینوں کی اتنی جرت ہو گئی, ماں سیدہ کا نام بھرے مقتل میں لیتے ہیں. ہاں عزیزوں, حسین خیمے کی طرف, حسین نے وصیتیں جناب عباس نے کی ہیں, حسین نے خون میں ڈوبا ہوا عالم لیا ہے, خیمے کی طرف بڑھے ہیں. آغا پناہیان بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ گریا کرتا ہے, اگر تھوڑے آنسو نکلتے ہیں تو اپنی انگلیوں سے پوچھتا ہے, اگر اور آنسو نکلتے ہیں تو ہتھیلی سے پوچھتا ہے, اگر بہت زیادہ آنسو نکلتے ہیں تو وہ آستین سے پوچھتا ہے. جناب عباس کا علم لے کے جب حسین خیمے کی طرف بڑھے تو حسین نے انگلیوں سے آنسو نہیں پوچھے, ہتھیلی سے آنسو نہیں پوچھے, اپنی آستینوں سے آنسو پوچھ رہے ہیں. اے میرے بھیا عباس تمہارے مرنے نے حسین کی کمر توڑ دی. حسین در خیمہ میں آئے, وہ حسین جو آ کے بیویوں کو دلاسا دیتے تھے, بچوں کا سہارا بنتے تھے, پشت خیمہ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے. ایک بار وہاں سے اٹھے, جناب زینب کے خیمے میں گئے. اب تک ہوتا یہ تھا کہ جناب زینب حسین کو دلاسا دیتی تھی, حسین زینب کو دلاسا دیتے تھے, لیکن آج خیمے کا عجب عالم ہے. ایک طرف حسین کھڑے ہیں, ایک طرف زینب ہے. کبھی حسین کہتے ہیں ہائے میرا بھیا عباس, کبھی زینب کہتی ہے ہائے میرا بھائی عباس. زینب نے سر کو جھکا کے کہا قد صدق ابی امیر المومنین, میرے بابا امیر المومنین نے سچ کہا تھا. کسی نے سوال کیا اے بی بی کیا یاد آ گیا, کہا میرے بابا نے کہا تھا اے زینب تمہاری چادریں چھنیں گی, تمہارے بازوؤں میں ریشمہ بندھے گی. مجھے میرے بابا کے کہے پہ یقین تھا, لیکن سوچتی تھی جس بہن کا باس جیسا بھائی ہو اس کی چادر کون چھینے گا. لیکن آج یقین ہو گیا ہماری چادریں بھی چھینی جائیں گی, ہمارے بازوؤں میں ریشمہ بھی بندھے گی. ہاں عزیزوں, عباس کے بعد بیویوں کی چادریں چھن گئی, خیموں میں آگ لگا دی گئی. دیار بدیار بے کجاوا اونٹوں پہ بیویوں کو پھرایا گیا. منادی ندا دے رہا تھا اے لوگو آؤ تماشا دیکھو, یہ خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں.
واہ حسینہ واہ